اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو تبلیغی جماعت کا مقصد کیا ہوا؟ دو مقصد اس کتاب سے پتہ چلے، انہی کی گھر کی کتابوں سے۔ پہلا کہ ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے، دوسرا مقصد کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ آئیے اس کے لیے ہم مولانا تھانوی کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جو تعلیمات ہے کیا وہ اسلامی کی تعلیمات ہے؟ اگر اسلام کی تعلیم ہے تو بالکل تبلیغی جماعت پھر حق بجانب ہے کہ وہ اس تعلیم کو خوب سے خوب عام کرے، ہم خود پھر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر شرط ہماری یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے سنجیدہ ماحول میں، اس کے لیے عوام میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک بہت اچھی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جب بیٹھو تو جھگڑا ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں اب جھگڑے کی بھی صورت نہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی نے ان بیٹھکوں کو بہت آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیے۔ اب فائدہ کیسے اٹھانا ہے میں بتاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجمع میں بیٹھے اور جھگڑا ہو، آپ کا بھی مجمع اور ہمارا بھی مجمع اور پھر بات گالی گلوچ تک آئے۔ آپ اپنا ایک عالم دین لے آئیے، ادھر سے یہ فقیر حاضر ہو جائے گا، ایک کمرے میں بیٹھ جائیے، ایک کمرے میں آپ بھی کتابیں رکھ دیجئے، ہم بھی کتابیں لے کر آتے ہیں آپ کی، آپ بھی لے کر آئیے، ہمارے الزامات ہوں گے، آپ صفائی دے دیجئے کہ نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے، اور یہ ساری گفتگو ویڈیو کے اندر ریکارڈ کر دی جائے اور پھر اس کیسٹ کو لوگوں میں عام کر دیا جائے، لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ کوئی جھگڑا نہیں اس میں، یہ سب سے آسان میں ترتیب بتا رہا ہوں۔ اگر وہ اس کے لیے تیار ہے تو میں سیونی آنے کے لیے، جب بولے میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ آفر دے رہا ہوں کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیمات، تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر بانی کہتے ہیں کہ میرا مقصد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی جو تعلیمات ہے، جو انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، جو کتابیں آپ لوگوں نے چھاپی ہے، اگر وہ اسلام کی تعلیم ہے، اگر وہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، اگر وہ صحابہ کی تعلیم ہے، اگر وہ تابعی کی تعلیم ہے، اگر وہ ائمہ کی تعلیم ہے، اگر وہ بزرگان دین کی تعلیم ہے، تو وہ تعلیم ہمارے سر آنکھوں پر، اور اگر وہ اسلام سے ٹکراتی ہے، رسول اللہ کے نظریے اور عقیدے کے خلاف ہے، صحابہ کے نظریے کے خلاف ہے، تو وہ تعلیم پھر ہرگز قابل قبول نہیں، وہ اس لائق ہے کہ ان تعلیمات کو ٹھوکر مار دی جائے۔ یہاں تک آپ میرے سے متفق ہیں؟ متفق ہے یا نہیں؟ اگر مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم اسلام کے مطابق ہے تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آئیے مولانا تھانوی کی کتابوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اب میں نے مولانا تھانوی کی کتابوں کو بہت پڑھا کہ بھائی دیکھیں ان کی کتابوں میں تعلیمات اسلام ہے کہ کچھ اور ہے، تو اب جو کچھ مجھے ملا انہی کی کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آئیے مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، بہت چھوٹی سی ہے مگر بہت بڑا بوال کیا اس کتاب نے، ہے تو چھوٹی سی کتابچہ ہے، چھوٹا سا، کل 32 پیج کا کتابچہ ہے یہ، مگر یہ آج بھی چھپ رہا ہے۔ آپ کو اس کی شکل و صورت دیکھ کر یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ بالکل نیا پرنٹڈ آیا ہے۔ میرے پاس 4 سے 5 ایڈیشن ہے اس کے۔ اس کتاب کا نام ہے حفظ الایمان۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ حفظ الایمان۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب، ایمان کا تحفظ کرنے والی کتاب۔ صفحہ نمبر 15 ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی پوچھتے ہیں، اس میں ایک سوال پوچھا ہے کسی نے کہ تھانوی صاحب سے پوچھتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی سے کہ حضرت یہ بتائیے، ایک شخص ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ علم میں غیب 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک غیب جو کل ہے وہ اللہ کی ذات کو ہے، تمام چیزوں کا علم ہونا یہ اللہ کے لیے ہے، اور کچھ باتوں کا علم ہونا، بعض باتوں کا علم ہونا یہ رسول اللہ کے لیے ہے، ایسا عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ تو تھانوی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں۔ ان کی عبارت پڑھنے سے پہلے میں اہل سنت کا عقیدہ بتا دوں۔ ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ کا علم غیب اللہ کے مقابلے میں بعض ہے، کچھ ہے، کل نہیں ہے۔ کل علم غیب کس کے پاس ہے؟ رب کائنات کی ذات، رب جانتا ہے سب باتیں۔ اپنے محبوب کو جتنا چاہا اتنا بتا دیا، اور کتنا بتایا؟ علماء فرماتے ما کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب بتا دیا ہے، مگر اللہ کے علم کے مقابلے میں بعض ہے، تھوڑا ہے، پورا نہیں ہے۔ پورا مکمل کل علم جو ہے وہ اللہ کو ہے۔ تو بعض علم کے ہی بارے میں پوچھ رہا ہے سائل، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ 15 پر سنیے، کہتے ہیں کہ آپ کی یعنی رسول اللہ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟
اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و باہیم کے لیے بھی حاصل ہے، معاذ اللہ۔ مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا پورا علم ہے اور رسول اللہ کو بعض علم ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی رسول اللہ کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ حضور غیب جانتے ہیں، اگر بقول زید کے، یعنی زید جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو بعض غیب ہے اور اللہ کو کل غیب، تو اگر بقول زید صحیح ہو، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کا غیب صحیح ہے، رسول اللہ کو غیب دا کہا جا سکتا ہے، تو تھانوی صاحب کہتے ہیں دریافت طلب یہ امر ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل؟ یعنی رسول اللہ کچھ غیب جانتے ہیں کہ پورا کا پورا سب جانتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیب ہے، اگر کچھ علم غیب ہے مراد ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص، اس میں حضور کی کیا خاصیت، حضور کی کیا خصوصیات؟ ایسا علم غیب جیسا رسول کو علم غیب ہے، جیسا رسول کا علم ہے، ایسا ہی علم زید جو پوچھ رہا ہے اس کو خود ہے، عمر کسی اور شخص کو بھی ہے، ہر صبی کہتے ہیں کس کو؟ بچے کو، ہر بچے کو ہے، وہ مجنو ہر پاگل کو ہے، بلکہ جمیع حیوانات تمام جانوروں کو بھی ایسا علم ہے جیسا رسول کو علم ہے۔ اس کتاب پر اعلیٰ حضرت نے حکم کفر لگایا۔ اب آپ چلاتے ہیں کہ بھائی ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہی عبارت میں اس کو یوں پڑھتا ہوں، اب دیکھیں میں عبارت وہی رہیں گی، جہاں رسول اللہ کا نام آیا میں وہاں نام تبدیل کر کے کچھ اور نام کر دوں گا۔ اب میں اس کو یوں پڑھتا ہوں، اگر مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ رکھنا، یہ حکم لگانا کہ مولانا اشرف علی تھانوی عالم دین ہیں، تو وہ پورے عالم ہیں کہ ادھورے عالم دین ہے؟ اگر ادھورے عالم دین ہے یا آدھے عالم دین ہے، پورے مکمل عالم دین نہیں، تو اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کے علم کی کیا خاصیت؟ جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو، ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، کتوں کو بھی ہے، سور کو بھی ہے۔ اب بتائیے توہین مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کہیں ہمارے مولانا کی شان میں بے ادبی کر دیا آپ نے؟ میں کہتا ہوں تعجب ہے یار، آپ کے مولانا کے علم کی تشبیہ، آپ کے مولانا کے علم کی مثال میں نے جانوروں کے علم سے دے دی تو آپ کہتے توہین ہو گئی، مگر یہی بات جب رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہو تو آج تک آپ کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم، اور مولانا الیاس صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم کو عام کرنا ہے، تبلیغی جماعت بنانے کا میرا مقصد ہی یہی ہے۔ یہ کہتے ہیں رسول کا علم تو ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا علم دیا؟ میں 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ہمارا یہ رسول غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے۔ ہم جو بھی اس پر غیب نازل کرتے ہیں یہ اپنی امت کو بتا دیتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے محبوب کو غیب دیا، اور یہ کہتے ہیں جانوروں کی طرح علم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، جتنا جانور کو اتنا رسول کو، معاذ اللہ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے الرحمن، وہی رحمان ہے، علم القرآن، جس نے قرآن نازل کیا، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اپنے محبوب کو بیان کرنا سکھایا، علم سے بات کرنا سکھایا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے محبوب کو میں نے سکھایا۔ تھانوی صاحب کہہ رہے جو کچھ اللہ نے رسول کو سکھایا ایسا تو جانوروں کو بھی ہے۔ کس کی توہین ہو رہی ہے یہ؟ اب بات توہین کی بڑھ کر اللہ تک پہنچ گئی کہ دینے والا رب کائنات، اور جو اپنے محبوب کو جو دیا تو کیا جانوروں کے برابر دیا ہوں گا کہ اس سے افضل و اعلیٰ دیا ہوں گا؟ جانوروں کے برابر اگر دے دیا تو نبی کی خصوصیات کہاں رہی؟ اور تیسری آیت کریمہ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 113 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب پر کتاب نازل کی، قرآن کریم نازل کیا، والحکمہ، اور اپنے محبوب کو حکمت کی بات سکھائی، حکمت کا کلام سکھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اپنے رسول کو وہ سب بتا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، جو نہیں جانتا تھا سب بتا دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا رسول نہیں جانتا تھا وہ سب میں نے عطا کر دیا۔
سب بتا دیا، تو جو کچھ بتایا وہ کیا جانوروں کے برابر بتایا ہوگا؟ تو یہ یقیناً یہ عبارت، یہ کتاب اور اس میں جو بات لکھی گئی ہے یہ رسول اللہ کی توہین ہے، اور رسول اللہ کی توہین جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ نماز پر ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نماز کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، داڑھی رکھنے کی دعوت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، سنتوں کی پابندی کے لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر نماز بعد میں ہے، سنت بعد میں ہے، داڑھی رکھنا بعد میں ہے، اعمال بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے۔ ایمان درست ہے تو سب درست ہے، مگر یہاں تو کھوٹ ایمان میں ہی ہے، تعلیمات میں ہی کھوٹ ہے۔ اور پھر